اللہ 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 اللہ۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا، محبت کرتے ہو؟ اور میں رہنے والا سورت کا، میں نے تھوڑا زیادہ چلایا، میرے کو نہیں چلانے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، ایک دم آہستہ سے بول رہا ہوں۔ میں کہاں کا؟ سورت کا۔ یہ احمد آباد، ہاں، ہمارے پورے گجرات میں، بلکہ میں کہوں اگر تو ہندوستان میں اس کا نام کیا ہے؟ احمد آباد۔ ارے بولو نا، احمد آباد۔ کتاب مرآت احمدی، اس میں پورے احمد آباد کی ہسٹری کو لکھا ہے۔ اخیر میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء نے کہا اس کو احمد آباد مت کہو، اس کو زینت البلاد و عروس البلاد کہنا چاہیے۔ زینت البلاد مطلب پورے ہندوستان میں جاؤ خوبصورت جگہ ملے گی تو احمد آباد ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور پورے ہندوستان میں جاؤ دلہن ملے گی تو وہ احمد آباد کی شکل میں ملے گی، بولو سبحان اللہ۔ زینت البلاد یا نام عروس البلاد کیوں معلوم ہے؟ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ یہ مسجد نہیں، ہمارے احمد آباد میں مسجدیں، مسلمانان اور خواتین، اور اس کے بعد خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ اور علماء اور فضلاء اور قراء اور محدثین اور مفسرین اور مجودین، یہ سارا کی ساری چمک دمک جو ہم کو نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سلطان احمد، بولو کون؟ آواز سے بولو، کون سلطان؟ جب ہندوستان کے بادشاہ ہوئے، ہندوستان کے بادشاہ کون؟ بولو سلطان احمد۔ تو سلطان احمد ہندوستان کے بادشاہ، اب ظاہری بات ہے بادشاہ کے پاس پیسہ بہت، حکومت پوری، قوت پوری، طاقت پوری، قدرت پوری، لیکن سلطان احمد اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت تو میرے ہاتھ میں ہندوستان کی، لیکن مجھے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہاتھ دینا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر میرا ہاتھ نہیں ہوگا تو کون میرا ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو اس زمانے میں اللہ کے ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ سلطان احمد شیخ احمد کٹھو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اچھا، جب بیعت ہو گئے تو کمال یہ تھا کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے وہ پیر ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ مرید ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کے سینے میں پیارے نبی کی محبت ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ سلطان احمد شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ معلوم ہے یہ سلطان احمد، ہاں بولو کون؟ سلطان احمد۔ انہوں نے اپنے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کو کیا کہا معلوم؟ میرے کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا ہے۔ کس سے ملاقات کرنا ہے؟ حضرت خضر کون ہے؟ آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا۔ حضرت خضر کے بارے میں لکھا کہ وہ ولی ہے جو قیامت تک اللہ نے ان کی عمر کو لمبا کیا ہے، وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے، ہو سکتا کہیں بھی ہو، اللہ نے قیامت تک ان کی عمر کو لمبا کیا ہے۔ تو شیخ احمد نے کہا، شیخ احمد کھٹو سے اپنے پیر سے کہا، اپنے اللہ کے ولی سے کہا مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرنا ہے۔ تو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں پوچھ لوں گا، وہ حضرت خضر تیار ہوں گے تو میں تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کچھ دن کے بعد یہ سلطان احمد کو بلایا اور کہا کہ میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ حضرت خضر نے فرمایا یہ بادشاہ جو ہے نا سلطان احمد، اس کو کہو 40 دن تک ایسی عبادت کرے، سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، پیارے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دے، میں ملاقات کر لوں گا۔ بس سلطان احمد نے محنت کی، پیارے نبی کی محبت، ریاضت، مجاہدہ، بولو سبحان اللہ۔ 40 دن ہو گئے تو سلطان احمد جو یہاں کے سلطان احمد شیخ احمد کھٹو کے پاس گئے اور کہا جا کر حضرت خضر کو کہہ دو میرے 40 دن پورے ہو گئے۔ کہا تمہارے آنے سے پہلے حضرت خضر خود آئے تھے اور کہا کہ ابھی پورے برابر نہیں ہوئے اور 40 دن بولو یہ کام کرنا ہے۔ سلطان احمد پھر گئے، 40 دن تک اللہ کے رسول کی محبت، درود
پاک پڑھنا, ریاضت کرنا, مجاہدہ کرنا, اوابین پڑھنا, چاشت پڑھنا, لوگوں کا حق ادا کرنا, بندوں کا حق ادا کرنا. 40 دن کے بعد پھر گئے, کل ملا کے کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے. پھر گئے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے پاس. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا 40 دن کے بعد آئے ہو نا, حضرت خضر کی ملاقات کرنے آئے ہو نا؟ وہ ابھی آئے تھے, انہوں نے کہا ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے, اور 40 دن جا کے عبادت کرو. یہ اور 40 دن جا کے عبادت کرے. اب کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے. سلطان احمد آئے, شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. آ کر جیسے بیٹھے, شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دروازہ کھلے گا, حضرت خضر تمہاری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ کون؟ سلطان احمد. کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ حضرت خضر. اب سننا, یہ مسجد کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, احمد آباد کو اتنا بڑا نام کیوں ملا اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اب سلطان احمد کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی, اللہ کے ولی بن گئے, 120 دن تک مجاہدہ کیا, ریاضتیں کی, اور معلوم نہیں تہجد کی نمازیں پڑھی, قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا. اب پورا مجمع کان کھول کر سنے گا, برابر سنیں گے آپ لوگ. یہ شیخ سلطان احمد, بولو سلطان احمد, یہ حضرت خضر سے ملتے رہے. بولو حضرت خضر سے ملتے رہے, ملاقاتیں بولو ہوتی رہی. ایک دن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ جو سابرمتی ندی, اس کے قریب میں ایک بہت بڑا علاقہ جس کا نام تھا بادآباد. بولو کیا نام تھا؟ بادآباد. حضرت خضر نے فرمایا وہ اجڑ گیا. حضرت خضر نے فرمایا سلطان احمد اب تمہیں اس کو آباد کرنا ہے. اب تم کو اس کو, سابرمتی ندی کے پاس بادآباد جو علاقہ اجڑ گیا اسے تم کو آباد کرنا ہے. مگر یاد رکھنا تم اکیلے آباد نہیں کرو گے. بولو تم اکیلے آباد نہیں کرو گے. 2 شرط ہونا چاہیے. کتنی شرط ہونا چاہیے؟ 2. ایک شرط یہ ہونا چاہیے کہ جو بادآباد علاقہ ہے اس کو آباد کرنا ہے, اور آباد کریں گے 4 انسان, اور چاروں کا نام احمد ہونا چاہیے. چاروں کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسری شرط وہ 4 ہونے چاہیے جن کی عصر کی سنت بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. عصر کی نماز نہیں, عصر کی 4 رکعت سنت جنہوں نے کبھی نہ چھوڑی ہو. جاؤ سلطان احمد ڈھونڈو, یہ 2 شرطیں ہو تو سابرمتی ندی کے باہر جو بادآباد نام کا علاقہ تھا اس کو آباد کرنا ہے, مگر 4 انسان آباد کریں گے, چاروں کا نام احمد ہوگا, اور جن کی عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی قضا. سلطان احمد تو بادشاہ تھے, یہ اس پر لگ گئے. میرے پیارو بولو سبحان اللہ. 3 احمد مل گئے, ایک تو شیخ ہی مل گئے. ان کے شیخ کون؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ, وہ اللہ کے ولی, بلکہ ولیوں کے ولی جن کے عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی. کہا ایک تو مل گئے. دوسرے ان کو ملے قاضی احمد, نام یاد رکھو قاضی احمد. تیسرے ان کو ملے ملک احمد. تو قاضی احمد رحمت اللہ علیہ, ملک احمد رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. اب چوتھے احمد نہ ملے. یہ حضرت خضر کے پاس گئے, کہا حضرت خضر آپ نے 4 احمد کو جمع کرنے کے لیے کہا, 3 مل گئے. قاضی احمد بھی ملے ہم کو, اور ملک احمد بھی ملے, اور شیخ احمد کھٹو بھی ملے, مگر چوتھے نے حضرت خضر نے کہا تم خود تو ہو. بولو سبحان اللہ, تم خود تو ہو. تو کہا میں تو بادشاہ ہوں. کہا بادشاہ ہو, بالغ ہونے کے بعد سے کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی؟ کہا نہیں. پیارے نبی کی محبت تمہارے دل میں نہ ہے. 120 دن تک ریاضت مجاہدے کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہا بس تم 4 ملو, اور یہ جو بادآباد جو اجڑ گیا ہے یہاں پر اس کو آباد کرو. اب یہ 4 احمد ساتھ میں جمع ہوئے. بولو کون کون سے احمد؟ سلطان احمد, شیخ احمد کھٹو, قاضی احمد اور ملک احمد, 4 جمع ہوئے. اور اب یہ شہر کی بنیاد رکھنا ہے. بادآباد کی جگہ پر جو شہر آنے والا ہے اس کی بنیاد رکھنا ہے. معلوم ہے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام دیا. کیا نام دیا؟ کہ بادآباد کی جگہ پر آپ جو شہر کو آباد کرو گے اب اس کا نام بادآباد نہیں ہوگا, اب سے اس کا نام احمد آباد ہوگا. کیونکہ کتنے احمدوں نے مل کر آباد کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سنگ بنیاد, جیسے یہ مسجد کی بھی اوپننگ ہوئی ہوگی نا مولانا, اوپننگ میں کیا ہوتا ہے, وہ کلہاڑی لے کر آتے ہیں, ویسا دائرہ بناتے. اس زمانے میں اوپننگ میں کیا ہوتا تھا, پہلے پورا میدان طے ہوا کہ بھائی یہاں شہر احمد آباد بنے گا. اس کی پھر ایک جگہ طے ہوئی, اور اس جگہ کے اوپر ایک چادر رکھی جائے گی. بولو کیا رکھی جائے گی؟ ایک چادر, ایک سفید چادر لائی گئی, ایک ہری چادر لائی گئی. اور اس کے بعد میں 4 احمد نے 4 کنارے پکڑے. ایک کنارہ تھا سلطان احمد کے ہاتھ میں, ایک کنارہ تھا
قاضی احمد کے ہاتھ میں، ایک کنارہ تھا ملک احمد کے ہاتھ میں، ایک کنارہ تھا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اور یہ طے ہوا کہ اس جگہ پر جہاں ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہاں پر چادر کو رکھنا ہے اور یہاں پر شہر احمد آباد آباد ہوگا۔ کتنے لوگ تھے؟ چار۔ اچھا، وہ جس دن وہ چادر رکھی وہ سن 813 ہجری، آپ کو تو معلوم ہوگا نا؟ نہیں معلوم؟ کون سا مہینہ تھا؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ تو میں تو احمد آباد میں رہتا بھی نہیں ہوں، میرا بھی گھر بنا لو نا، میرا بھی نام احمد ہے۔ چلو نا، چار اچھوں میں ایک کھوٹا تو نکل جائے گا بھائی آرام سے۔ ہاں مولانا محبوب بنا دیتے ہو؟ گھر پوچھنا پڑے گا کہ ایسے ہی بنا دو گے؟ سنو، 813 ہجری ذی القعدہ مہینہ 7ویں تاریخ تھی، 4 احمد چادر لے کر چلے اور چاروں احمد اللہ کے ولی، ساتھ میں نام بولتے جاؤ، ایک سلطان احمد، ایک شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، ایک قاضی احمد، ایک ملک احمد، اور یہ بولنے والا نالائق بھی احمد۔ وہ 4 چلے، بولو چاروں 4 اللہ کے ولی چلے۔ اب وہ جگہ آ گئی جہاں پر بس بنیاد رکھنا ہے، بس بنیاد رکھنا تھا کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے چادر کا کنارہ چھوڑا اور چلے گئے۔ ارے وہ تینوں کے تین حیران، قاضی احمد، ملک احمد اور سلطان احمد کے اور شیخ احمد کھٹو، ہمارے ولیوں کے ولی، یہ چادر کا کنارہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیا پروگرام کینسل تو نہیں ہو گیا؟ کیا یہاں پہ احمد آباد نہیں بننا ہے؟ کیا آباد آباد کا جو اجڑ گیا اس کو واپس نہیں بنانا ہے؟ سب کے سب پریشان، لیکن سب نے دیکھا کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ گئے، ایک سفید داڑھی والے اللہ کے ولی سے ملاقات میں باتیں کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کہا چلو 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 چادر اٹھا لو۔ اب پھر چادر کو اٹھایا گیا اور جس جگہ پر رکھنا تھا وہاں پہ رکھا گیا، اور ایک آواز آئی، اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ، اور وہ چادر کو رکھ دیا گیا اور شہر کی آبادی شروع ہونے والی ہے۔ لیکن وہ تینوں بزرگوں نے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے چادر کا کنارہ چھوڑ کر؟ کہا حضرت خضر آئے تھے، ملاقات کی، اور حضرت خضر نے کہا جاؤ جلدی جاؤ، جا کے چادر رکھ دو اور شہر احمد آباد کو آباد کر دو، کیونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اگر آپ کو حافظوں کی جماعت چاہیے تو یہاں پر ملے گی، قاریوں کی جماعت چاہیے تو یہاں پر ملے گی، علماء چاہیے تو یہاں ملیں گے، فضلاء چاہیے تو یہاں ملیں گے، محدثین چاہیے تو اللہ نے یہ پوری زمین کو قبول کر لیا ہے، علم کے لیے، نالج کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، خانقاہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ نے اس زمین کو قبول کر لیا۔ میرے پیاروں، آج ہم اس احمد آباد شہر میں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ حضرت خضر کا حکم ہے، اور اللہ حضرت خضر کا اشارہ ہے، اور حکم ڈائریکٹ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور محبت کس کی ہے سلطان احمد کے دل میں؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ، محمد اور خضر سے یہ پورا شہر ہمارا احمد آباد آباد ہوا ہے، اور یہ آج یہ مسجد بنی ہے۔ مولانا حبیب صاحب، آپ نے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے یہ مسجد بنائی، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں جتنی مبارکبادی دوں کم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ہمارے نبی جب مدینہ آئے، میں کہاں تھے؟ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، بولو نا کہاں پر آئے؟ پہلی فکر کیا تھی ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی نے اپنا گھر بنایا، میں نے بولو نا مدینہ آنے کے بعد ہمارے نبی نے اپنا گھر بنایا۔ یہ ہسٹری شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی، ہمارے نبی سب سے پہلے مدینہ میں قباء آئے، بولو کہاں پر آئے؟ 14 دن آپ قباء میں رہے، بولو کتنے دن قباء میں رہے؟ اور وہاں مسجد بنی جس کو قرآن کریم نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ تو پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد قباء۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہمارے نبی اٹھنی کے اوپر سوار ہوئے اور ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا کہ چلو ہمیں آگے چلنا ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ قبیلہ بنو سالم میں پہنچے، انگلی پر گنتے جانا، قبیلہ جمعہ کا دن تھا اور وہاں ایک چھوٹی سی زمین تھی، ہمارے نبی نے فرمایا یہیں پر جمعہ کی نماز ادا ہوگی۔ سب سے پہلی جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو سالم میں ہوئی، جس کا نام آج بھی مسجد جمعہ ہے۔ آج بھی نام کیا ہے؟ مسجد۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے میں وہ مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے خطبہ بھی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اچھا، جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میری اٹھنی لاؤ، ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ قبیلہ بنو سالم والے
گئے نہیں میں ہمارے پیارے نبی ہمارے پاس مال بھی ہے, ہمارے پاس دولت بھی ہے, ہمارے پاس زمین بھی ہے, ہمارے پاس باغ بھی ہے, ہمارے پاس کھجور بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ناقتی معمورہ, میری اٹھنی کو اللہ کی طرف سے حکم ہے, وہ جہاں لے جائے گی میں آگے بڑھوں گا. اٹھنی پر ہمارے نبی بیٹھ گئے, وہ اٹھنی چلتی گئی یہاں تک کہ قبیلہ بنو بیاضا میں پہنچے. بولو کہاں پہنچے قبیلہ؟ وہاں قبیلہ بنو بیاضا میں لوگ کھڑے تھے. ہمارے نبی یہاں ٹھہر جاؤ, ہمارے نبی یہاں ٹھہر جاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جہاں میری اٹھنی ٹھہرے گی وہاں میں ٹھہروں گا. ہمارے نبی وہاں سے آگے بڑھے, قبیلہ بنو سائدہ میں پہنچے. بولو کہاں پہنچے؟ قبیلہ بنو سائدہ. وہاں بھی سارے لوگ جمع ہو گئے. ہمارے نبی کو کہا رک جاؤ, یہاں رہ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میری اٹھنی معمورہ ہے. اس کے بعد میں پھر آگے ہمارے نبی گئے, قبیلہ بنو عدی میں پہنچے. قبیلہ بنو عدی کے لوگوں نے تو ایسا گھیرا, ماں بہنیں خواتین سب جمع ہوئی. کہا یہاں تو آپ کا ننیحال ہے, یہاں آپ کے رشتہ دار ہے, یہاں قبیلہ بنو عدی میں رک جائے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ نے میری اٹھنی کو حکم دیا ہے, وہیں پر جائیں گے. چلتے چلتے اٹھنی قبیلہ بنو نجار میں گئی. قبیلہ بنو نجار میں وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. وہاں اٹھنی دیکھو یوں 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 بیٹھ گئی. بولو بیٹھ گئے. ہمارے نبی اترے, اٹھنی پھر اٹھی, پھر بیٹھی, پھر ہمارے نبی اٹھنی پر بیٹھے, اٹھنی تھوڑا آگے گئی, پھر واپس پیچھے آئی. اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا, مصطفیٰ اب رہنا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں. اور آگے جہاں اٹھنی گئی تھی وہاں پر آج الحمدللہ مسجد نبوی تیار ہو گئی. بولو سبحان اللہ. یہ مسجد کا پس منظر ہے, مسجد نبوی وہاں تیار ہو گئی. میرے پیارو دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے, اور یہ سارے قبیلے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو, ہمارے نبی نے سب سے پہلے کس کی فکر کی آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی, اس میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی شروع زمانے کے بعد. کون جھاڑو دیتی تھی؟ حبشیہ عورت. بولو کیسی عورت؟ حبشیہ کیسی ہوتی ہے؟ کالی عورت ہوتی ہے, غریب عورت ہوتی ہے, وہ جھاڑو دیتی تھی. ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور کہا وہ عورت نظر نہیں آتی, وہ جو جھاڑو دینے آیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی. تو صحابہ نے کہا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے خبر نہیں تھی, کسی نے مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی. کہا نہیں وہ تو حبشیہ عورت تھی, وہ کالی عورت تھی اور وہ انتقال ہو گیا. ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا چلو میرے ساتھ میں چلو. احمد آباد والوں اللہ کی قسم ہمارے نبی اس عورت کی قبر پر گئے اور جا کے پھر جنازے کی نماز پڑھائی. قبر پر جا کر جنازے. تو صحابہ نے کہا اس عورت کے وہ ہاتھ تھے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتے تھے. ارے اللہ کے گھر کا کوئی تنکا بھی ہٹا لیتا ہے, اگر اللہ کے گھر میں کوئی تنکا کوئی چھوٹا کچرا ہوتا وہ بھی کوئی ہٹا لیتا ہے, اللہ جنت میں حور کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیتا ہے. میرے پیارو, یہ مسجد عمر فاروق یہ ہمارے محلے میں آئی ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہاں کے جتنے ہمارے بھائی ہیں, جتنی ہماری بہنیں ہیں, جتنی ہماری مائیں ہیں, میں سب سے کہوں گا, میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک وعدہ کر لو, میں صرف ایک حدیث سناؤں گا اور بات ختم کروں گا, لیکن پہلے وعدہ کرو گے. بولو وعدہ کرو گے. مسجد شاندار ہے, ساتھ میں بولو مسجد. آواز نہیں آ رہی, مسجد, اور آواز نہیں آ رہی, بولو مسجد. ہم اس کو جاندار بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اور جاندار کیسی بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ اللہ کو پوچھو, اللہ کو پوچھو. مسجد میں نے بنا دی اور شاندار بنائی, جاندار کیسے بنے گی؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آپ دنیا میں جتنی بھی مسجد بناؤ گے, تم مسجد شاندار بناؤ گے, نمازی بن جاؤ, پورا محلہ نمازی بن جائے. اللہ فرماتے مسجد شاندار بھی ہو گئی اور